السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا بھی اور آپ سے سوال پوچھنے کا۔ میرے دو سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو ہم دل میں ہی پڑھ لیا کرتے ہیں، اور ان کے مریدین بھی انہی کی بات کو پھر آگے کوٹ کرتے ہیں اور پھر بڑے شعر بھی پڑھتے ہیں کہ لوگ کی پنج واری اسی ہر ویلے، یعنی گویا دل کی جو نماز ہے وہ ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں شاید وہ 5 نمازوں کی ضرورت نہیں۔ تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کہ دل میں نماز پڑھی جائے اور جو 5 وقت کی نماز ہے جو شریعت میں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے دین کی بدنامی بدقسمتی سے پوری دنیا میں ہوئی ہے، اور اس کا مسکانسیپشن بھی پھیلا ہے، بدامنی بھی پھیلی ہے، اس میں دعوت اسلامی کا ابھی تک کیا کردار رہا ہے؟ نعت شریف کے چند اشعار بھی میں پیش کرنا چاہوں گے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پہلا سوال کہ بعض لوگ بعض پیر ایسا کہتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہم کو 5 وقت نماز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری وہ نماز وہ دل کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر واقعی وہ ایسا کوئی کہتا ہے اور اس نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، جب تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ نماز کا، وضو کا سارا جو یہ تصور جو تو ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کے انداز دیے ہیں، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب وہ دل کی نماز میں دل میں 7 ہڈیاں کہاں سے لائے گا، اور وہ دل کو سجدے میں گرائے گا کیسے؟ یوں بہرحال یہ کہ یہ نماز کی فرضیت کا انکار ہی معلوم ہو رہا ہے اس بات میں، تو ایسا شخص مسلمان رہے گا نہیں، ہے ہی نہیں مسلمان۔ اس کو مسلمان ہو سکتا ہے بولتا بھی نہ ہو، کوئی اور مطلب ایک ہے طبقہ جو اتنا مشہور نہیں ہے، تو وہ بھی نماز کا انکار کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، نماز بس یہی ہے ذکر۔ تو ظاہر ہے کہ نماز نماز ہے، ذکر ذکر ہے، اور نماز بھی ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، یہ قرآن کریم میں کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز کا انکار تو ظاہر ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار تو یہ تو کفر ہے، مطلب آدمی مسلمان رہے گا نہیں، نہ اس کا نکاح کچھ بھی نہیں، مطلب گیا ہو کام سے تو نماز کی فرضیت کا انکار کرے۔ ہاں فرض مانتا ہے اور پڑھتا نہیں، زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن فرض مانتا ہے، تب وہ کافر نہیں ہے مسلمان، کیونکہ انکار نہیں کر رہا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور دوسرا سوال پورا سمجھ نہیں سکا تھا میں جو سوال کو سمجھ سکا ہوں یہ ابرار الحق صاحب کا، وہ اس طرح کا ہے کہ دنیا میں جو ایک بے امنی ہے، بد امنی، اس بد امنی کا حل یا اس بد امنی کو دور کرنے میں دعوت اسلامی اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ آپ حضرات کو اتنی دور دور سے جمع کرنا یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ کیا وہ سب مل کر مسجد ورو تحریک چلاتے ہیں، ہماری مسجدیں بھر جائیں گی، انشاءاللہ امن و امان قائم ہوتا رہے گا، نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، کیونکہ ابھی تو بندوں کے آگے سب آگے پیچھے ہیں اور جھکے جا رہے ہیں۔ رب کے دربار میں حقیقی معنوں میں جھک جائیں گے نا، تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ کم و بیش 200 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، اور اجتماعات بھی ہوتے ہیں، مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ
دین پہنچایا جا رہا ہے اور عملی طور پر جو اسلام کی تصویر ہے مدنی چینل دکھا رہا ہے دنیا کو، اور وقتاً فوقتاً غیر مسلمین اسلام کے دامن میں آ بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے کہیں ہمارے مبلغین کی کوششوں کے نتیجے میں یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ آپ بھی اسی کا حصہ عملی طور پر بن جائیے تو انشاءاللہ مزید یہ ترقی ہوگی اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ لیکن یہ کہ دیکھیں صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، کچھ اس کے لیے کرنا ہوگا۔ آپ کو بھوک لگی ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کو غذا مل جائے تو کیسے پیٹ بھرے گا جب تک وہ غذا کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے نہیں، ہاتھ بڑھانے کے لیے پکائیں گے نہیں، پکانے کے لیے لائیں گے نہیں، لانے کے لیے کمائیں گے نہیں، تو کھائیں گے کیسے اور پیٹ بھرے گا کیسے؟ تو اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی کہ اسلام جو ہے نا یہ قربانی مانگتا ہے۔ ہم اپنی مرضی میں جو آئے وہ کریں اور نفس کے ہاتھوں ہم گرفتار رہیں اور صرف وہی کام کریں جو ہمارا نفس کہے، اور پھر ہم کہیں کہ وہ ہر طرف امن و امان بحال ہو جائے اور سارے مسلمان وہ نیک پرہیزگار ہو جائیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں کوشش کرنی ہوگی، امر بالمعروف کرنا ہوگا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہوں گی۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، اس میں آپ سفر کیجئے۔ مدنی انعامات یہ ایک شیڈول ہے، سمجھو ایک جدول ہے کہ آپ کو اسلامی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ ایک رسالہ یہ 2 روپے کا ملتا ہے، مکتبۃ المدینہ میں پاکٹ سائز رسالہ ہے، چھوٹا سا، یہ خرید لیں، ایک نظر اس کو پڑھ لیں۔ مدنی انعامات یہ یاد رکھ لیں، مدنی انعامات یہ آپ مانگیں گے، یہ آپ کو دے دیں گے، اس کو آپ پڑھیے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا یہ جدول دیا گیا، اس کے مطابق اگر زندگی بندہ گزارے اور حقیقت میں گزارے اخلاص کے ساتھ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ مگر وہی بات ہے کہ کرنے سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر یہ دعوت اسلامی چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کسی ایک فرد کی نہیں ہے، آپ سبھی کی ہے، ہر مسلمان کی دعوت اسلامی۔ سب کو مل جل کر اپنے گھر میں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے، یہی دعوت اسلامی۔ نماز کی دعوت دینی چاہیے، یہ دعوت اسلامی۔ سنتوں پر عمل کی دعوت دینی چاہیے، یہ دعوت اسلامی۔ درود و سلام کی کثرت کی دعوت دینی چاہیے، یہ ہے دعوت اسلامی۔ بزرگان دین سے دامنوں سے وابستہ رہنے کی تلقین، صحابہ و اہل بیت کے دامان اقدس سے لپٹے رہنے کی دعوت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگے رہنے کی دعوت، یہ ہے دعوت اسلامی۔ الحمدللہ آئیے سب مل کر دعوت اسلامی کو دنیا میں عام کرتے ہیں، انشاءاللہ امن و امان بحال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
انصاری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق ممبر پنجاب بار کونسل ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ جب آپ نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت آپ کے اوپر بڑی غربت تھی۔ اب آپ نے کتنی کوٹھیاں بنائی ہیں، کتنے بنگلے بنائے ہیں، کیا اثاثہ جات بنائے ہیں، اس کے بارے میں آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم دوسرے دوستوں کو بتا سکیں کہ ہمارا امیر ایسا ہے۔ اگر کوٹھیاں اور بنگلے اور بینک بیلنس بنا لیا ہوتا تو شاید میرے لیے نور کی برسات کی دعائیں قوم نہ کرتی۔ اس میں ایسا ہے کہ اب میں تو کیا عرض کروں کہ میں اس وقت جیسے جب میں بیٹھا ہوں مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ میں زکوٰۃ مانگ نہیں رہا۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے، میرے کو میری آل کو بھی محفوظ رکھے۔ وہ اگر جیسے کوئی مجھے زکوٰۃ دے نا اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، میں اس پوزیشن میں ہوں۔ اب بتائیے اب میری کتنی کوٹھیاں، میرے کتنے بنگلے، سن لیجیے نا۔ تو الحمدللہ مطلب یہ کہ میرے کو تو کبھی میرے زندگی میں چیک نہیں لکھا، کیا بینک بیلنس کس طرح اکاؤنٹ کھلتا ہے، کھلواتے ہیں، اور کچھ اپنے کو سوچ کا پڑتا نہیں ہے۔ یعنی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں یا لیڈر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، قائدین اور اس طرح، اگر اس طرح کی شخصیات میں اگر کوئی مجھے شامل کرنا چاہے اور وہ کر لے تو کم از کم پاکستان میں شاید ان ساری شخصیات کے اثاثہ جات دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے غریب ترین وہ قرار دے دیں گے، یار یہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے شاید۔ لیکن میں یہ بتا دوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہدو سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہدو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر